ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ بردر جوم اور سہیل ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ کی طرح عادتاً نہیں لیکن یہ ایک رسم بنانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے جو گزشتہ پروگرام ہیں سیریز کا حصہ ہیں، انہیں دیکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے بار بار ہم آپ کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں کہ آپ ان پروگرامز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ سلسلہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے اس پروگرام کو دیکھنا، تاکہ آپ ان اعتراضات کا جو سامنا کرتے ہیں ان کے ٹھیک سے مناسب طور پر جواب دے سکیں اور گھبرا نہ جائیں یہ سوچ کر کے ان کے جواب کوئی نہیں دے رہا ہے۔ یہ بہت پہلے لوگوں نے دیے ہیں، ابھی بھی ریسرچ ہوتی ہے۔ اپولوجیٹکس اور ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اعتراضات کے جوابات دیتے رہیں، بلکہ یہ کہ آپ لوگ بھی تیار ہوں، وہ جو مسیح بہن بھائی ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہر جگہ پر نہیں پہنچ سکتے، اور اس لیے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ آپ ہمارے پروگرامز جو پچھلے پروگرام ہیں ان دیکھتے رہیں اور اپنی ترتیب کو صحیح کرتے رہیں۔ ایک کتاب کو ہم اسٹڈی کر رہے تھے احمدی جماعت کی جانب سے، اور اسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کتاب کو مرزا بشیر الدین مرحوم صاحب نے لکھی، اور انہوں نے جناب مسیح کی الوہیت پر اور ان کے کفارے کے اوپر، بنیادی طور پر کفارے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ اعتراضات کرنے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جی کتاب ہے، اس میں بہت زیادہ اعتراضات ہیں، لیکن جب ہم نے اس کا تفصیلی مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ بہت سے اعتراضات بار بار رپیٹ ہوئے ہیں، اور ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، کوئی منطقی، کوئی تھیولوجیکل، کوئی ہسٹوریکل، کوئی کنٹیکسچول، کسی طرح سے بھی وہ سبسٹینشیٹ نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک چیز پر وہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں برادر جوم، ہم نے اپنی پچھلی قسط میں بھی وہ صفحہ پڑھ کے دکھایا تھا، اور ہماری ٹیم نے اس کا گراف، اس کی پکچر لے کے بھی دکھایا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ پیج نمبر 89 پہ اپنی کتاب کے اندر پھر وہ ایک مرتبہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یسوع جو ہیں، جناب یسوع مسیح جو ہیں، وہ اپنی قوم کے پاس نینوا میں گئے، اور پھر ریفرنس دیتے ہیں کہ حضرت یونا جو تھے، کیونکہ وہ اپنی قوم کے پاس نینوا میں گئے، اسی طرح جناب مسیح کو کشمیر میں جانا ضروری تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت، اب پھر جہاں پر وہ نشان کی بات کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک جانب وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی 3 دن رات پورے نہیں ہوتے ہیں، وہ نشان تھا، لیکن یہاں پر وہ اپنی سٹیٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 89 پیج کے اوپر کہ لیکن خدا اسے سینکڑوں میل سے مجبور کر کے اور کئی قسم کی تکلیفوں میں سے گزار کر پھر اسے اپنی قوم کے پاس لایا، یعنی حضرت یونا کو، اور خدا تعالیٰ نے وہ مشن پورا کر کے دکھایا جس کے لیے اس نے یونا کو کھڑا کیا تھا۔ لوگوں نے ان کا انکار بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، مگر آخر قوم کو جھکنا پڑا۔ یہ نشان تھا، اپنے نشان والی سٹیٹمنٹ چینج کر دی، پھر انہوں نے غلط اضافہ کر دیا۔ میں یہ کہوں گا کہ جو نینوا کی قوم تھی انہوں نے ان کی مخالفت کی اور مقابلہ بھی کیا، یہ بھی ہمیں نہیں ملتا، بلکہ ہمیں حضرت یونا نبی ہی ملتے ہیں جو بھاگتے بھی ہیں اپنی کال سے، اور پھر جب وہ جاتے ہیں منادی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بادشاہ تک جو ہے جانور تک روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہ ساری سٹیٹمنٹس یہاں پر غلط ہیں، لیکن وہ سٹریس یہی کر رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پہلے بھی پروگرام کر چکے ہیں مسیح کشمیر میں، ان کی صداقت پہ، حقیقت کے اوپر یہ کیا ہے۔ لیکن میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کو ختم کر دیا جائے، ونس فار آل یہ بات کی جائے، کیا کشمیر میں ہی مسیح ادھر ہی جانا ضروری تھا؟ آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی خاص چیز پر، آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہودی صرف اس وقت کشمیر میں ہی نہیں تھے، ہند و پاک کے اندر بھی وہ دوسری جگہوں پر موجود تھے۔ تو یہ بڑا اچھا لگا کہ ہم دونوں ایک ہی اس پہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ ورسز ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں، وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں آستر کی کتاب میں ہندوستان کا ذکر آسیہ کا ملتا ہے، پورے خطے کا مل جاتا ہے۔ پھر ہمیں یہودیوں کی جو ان کا پھیلاؤ ہے، جو منتشر ہوتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ سامریہ کا سقوط 722 جو ہے وہ BC کے اندر، اور پھر 500 اینڈ سم تھنگ کے اندر ہمیں بابلی جو نبوکدنضر کے اندر ہے قبل از مسیح، وہ بھی نظر آتا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد ان کے جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ بہت سی جگہوں پر چلیں گے، اور اس کا سب سے بڑا ذکر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ جو رسولوں کے اعمال ہے، اس کی کتاب کا ریفرنس پڑھ کے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ذرا تفصیلی طور پہ بتائیں کہ مرزا بشیر الدین صاحب نے یہاں پر کیا کیا جو چیزیں ہیں وہ نظر انداز کر دی ہیں، جان بوجھ کر نہیں، کچھ بھی میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ میں ذرا یہ آیات پڑھ دوں کچھ۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب ہے، اور یہ عید پینتیکوست کا دن ہے۔
جس کا وعدہ جناب مسیح نے فرمایا تھا، اور حضرت پطرس ہیں جو واز فرما رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے جب یہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے، کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہے ہیں، اور سب حیران اور متعجب ہو کر کہنے لگے، دیکھو یہ بولنے والے کیا سب گلیلی نہیں؟ پھر کیوں کر ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے وطن کی بولی سنتا ہے؟ حالانکہ ہم پارتھی اور مادی اور ایلامی اور میسوپوٹامیہ اور یہودیہ اور کپدیکیا اور پینتوس اور آسیہ اور فروگیا اور پمفیلیا اور مصر اور لبوا کے علاقے کے رہنے والے ہیں، جو کرینے کی طرف ہے، اور رومی مسافر، خواہ یہودی خواہ ان کے مرید، اور کریتی اور عرب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مرزا بشیر الدین صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کا ادھر جانا بڑا ضروری تھا، یہ اتنی ساری جگہیں ہیں، یہاں جانا ضروری نہیں تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جانا ضروری تھا۔ 8واں باب اس کی 26 آیت بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں میں۔ پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپ سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے، اور اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خواجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کندہ کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور عیسائی نبی کے صحیفے کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے۔ پس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے یا نہیں۔ پھر آگے جا کے 34ویں آیت میں خواجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے؟ اس کے لیے جو ہسٹوریکل جو بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی ایک یہودی تھا، بالکل ایتھوپیا کا یہودی تھا۔ تو اب ذرا جو آپ نے اسٹڈی کی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ میرا وہ تھا کہ انٹرنل میرا جو پوائنٹ آف ویو تھا کہ جب ہم شروع کریں تو ہم عہد نامہ جدید سے انٹرنل ایویڈنس سے بتا دیں کہ بہت سی جگہیں تھیں جہاں پر کھوئی بھیڑیں موجود تھیں جو مرزا بشیر الدین صاحب کو نظر نہیں آئیں، وہ پتہ نہیں کیوں کشمیر میں انہیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ جی سہیل، بہت اچھی آیتیں نکالی ہیں آپ نے۔ ہاں جی، تھینک یو۔ نمبر یہ کہ مطلب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ کچھ چیزیں جو ہیں مرزا بشیر الدین کی مذہبی مجبوری ہیں، اور کچھ چیزیں ان کی ایکسپلین کر دیں مذہبی مجبوری کیا ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک، کہ مطلب کچھ چیزیں ان کے مطالعے کی کمی کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بائبل کا مطالعہ ان کا نہیں ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے ان کی کتاب پڑھنے کے بعد۔ کم سے کم اگر مطالعہ ہے تو ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ کسی کے ایمان کے بارے میں پڑھنے جائیں، سب سے پہلے اس شخص سے پوچھیں جا کر جو ایمان رکھتا ہے کہ آپ اگر ایسی چیز مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں، اس کے بیسس کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی غلط جگہ گئے ہیں وہ، اور مطلب ٹھیک سے معلوم نہیں کیا۔ اچھا، معلوم یہ ہے کہ ان کی مذہبی مجبوری جو یہ ہے، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ خدا نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، ٹھیک ہے، اور چونکہ ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، اب ایک قوم کی طرف ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صاحب اگر ایک قوم کی طرف نبی بھیج دیا تو پھر اس کو دوسری قوم میں جانے کی جا کے گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ پرابلم بیچ میں یہ آتا ہے۔ اب یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں، اچھا وہاں پر بالکل تھیوری چینج ہو جاتی ہے جب ان کے اپنے نبی کی بات آتی ہے۔ باقی سارے نبی جو ہیں ان کو نیشنل نظر آتے ہیں، ایک نبی ان کو انٹرنیشنل نظر آتا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اچھا پرابلم یہ ہے بیچ میں، بھائی دیکھیں نا، اگر آپ کا اصول یہی ہے کہ ہر قوم کی طرف نبی بھیجے تو پھر آپ کی قوم، آپ کے نبی جو ہیں وہ بھی ایک ہی قوم کی طرف آئے ہوں گے، ان کو بھی انٹرنیشنل نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کا پرابلم یہ کہ یہ بدل دیتے ہیں چیزوں کو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کبھی بھی کسی قوم کی طرف صرف اس قوم کے لیے نہیں آتا، پیغام یونیورسل ہوتا ہے۔ اگر میں ایک جگہ کا رہنے والا ہوں تو ظاہر ہے کہ میری مجبوری ہے وہاں پیدا ہونا، میرا پیغام صرف وہاں کے لیے نہیں ہوتا، ہر نبی کا پیغام۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے جب شریعت دی، شریعت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ ہاں جی، خون کرنا یہ نہیں ہے کہ اب یہودیوں کے وہاں سبھی کو منع ہے کہ خون نہ کریں، باقی جتنی ہے وہ شریعت کی انٹرپریٹیشن ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، مختلف انبیاء کے ذریعے، مختلف انبیاء کے آنے کے ذریعے، اور ہم تو پہلے ہی کتاب سے لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا اور میں نے کہا کہ یار دیکھیں کہ آپ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ یار میں نے کہا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ماننے میں، مگر یہ کہ آپ کو منوانا پڑے گا۔ اب پرابلم یہ ہے وہ یہ کہ وہ کہنے لگے طریقہ گفتگو شدید ہونا چاہیے، بالکل ڈائلاگز ہونے چاہیے، ڈائلاگز کے بغیر آپ نہ ہمیں منوا سکتے ہیں نہ آپ ہماری بات سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیں پوری کی پوری بائبل جو ہے، ہماری مجبوری کیا ہے؟ پوری کی پوری بائبل اٹس فوکسڈ آن ون پرسنالٹی، the ideal personality from the beginning, which the people of Bible had been waiting. ٹھیک ہے، تو یہ پوری کی پوری فوکس جو ہے ایک ہی ذات کے اوپر ہے،
اور ہمیں آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات مسیح کی ذات ہے, اور بار بار یہ بات بتائی گئی ہے. تو میں نے کہا ان دا ویری فرسٹ بک جب آپ پڑھتے ہیں 3rd چیپٹر میں, جب غلطی ہوتی ہے انسان سے, تو خدا جب ان ریاکشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ صاحب ان غلطیوں کی بنیاد پر یہ ریاکشن مرتب ہوں گے, تو وہاں شیطان سے یہ کہتے ہیں یہ کہ تو نے جو ہے مطلب یعنی کہ سانپ کو استعمال کیا. سانپ جو ہے دشتی جانوروں میں سے سب سے زیادہ ہوشیار تھا, تو نے اس کا استعمال کیا اور کہا کہ پھر اسی زبان میں گفتگو ہے کہ میں تیری نسل میں اور عورت کی نسل میں عداوت ڈالوں گا. تو فوراً میرے دوست نے کہا کہ یار پھر یہ عورت کی نسل کی بات ہے تو پھر مسیح کی بات ہے. یعنی یہ میں مسلمان آدمی کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ تو پھر مسیح کی ہی بات ہے, کسی کی اور نہیں ہو سکتی. تو کہنے لگا میں اس کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں. میں نے ویری 3rd چیپٹر آف مطلب جینیسس, وہاں یہ بات ہو رہی ہے وہ ذات جو صرف عورت سے پیدا ہوگی, میں اس میں اور تیری نسل میں عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا تو اس کی طاقت میں رہے گا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیسے مان لیں بھائی کسی اور کو کہ آئیڈیل پرسنالٹی کوئی اور ہو سکتی ہے, جب آپ کے اپنے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس پہ بیٹھتا ہے. بالکل پوری کی پوری بائبل از فوکسڈ آن ون پرسنالٹی. ٹھیک ہے, ہماری یہ مجبوری ہے, ان کی یہ مجبوری ہے کہ ان آیات کو نہ وہ سمجھتے ہیں. دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ غلط لکھی ہوئی ہے, اس آیت کا یہ مطلب نکالا جا سکتا تھا جو انہوں نے نہیں نکالا. وہ یہ کہ صاحب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کی طرف خدا نے نبی بھیجا, تو اس کا یہ مطلب کیوں نکال رہے ہیں کہ اس کی پیغام کی جو لمیٹیشن ہے صرف وہاں تک ہے. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مسیح کو اسرائیل کی طرف بھیجا, مگر یہ بات غلط ہے کہ وہ صرف اسرائیل کے لیے آئے تھے. دونوں باتوں میں فرق ہے. تو یہ کہ مفہوم کو پوری طرح سمجھنا چاہیے, وہ اپنی بھی کتاب کو نہیں ٹھیک سے سمجھ رہے, اور کتاب میں غلط نہیں لکھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب مسیح اگر اس طرح کی بات ہوتی تو انہوں نے کتنے غیر جو یہودی تھے ان کو شفا بخشی, ان کو نجات کا پیغام پہنچایا. سامری عورت کی مثال لے لیں, اس کانسیپٹ کو کمزور کیا جو آلریڈی کانسیپٹ موجود تھا. کانسیپٹ بنیادی طور پر یہ تھا کہ مسیح جب آئیں گے تو وہ پورے کا پورا مسیح سمیٹنے کے چکر میں تھے کہ پورے جب مسیح آئیں گے وہ ہمارے ہی ہوں گے. یہ یہودیوں نے شروع سے کیا, اور خود شروع سے خدا کوئی بات ناپسند تھی کہ وہ میرا پیغام دنیا میں نہیں پھیلا رہے, جبکہ ان کو یہ ریسپانسبلٹی دی گئی تھی پیغام کو پھیلانے کی, اور وہ یہ کام نہیں کر رہے. اور پرسیکیوشن کا جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اس کو تھیولوجیکلی دیکھتے ہیں, پرسیکیوشن جب بھی کبھی ہوئی ہے تو جو خاص فرقے ہوتے ہیں یا خاص گروپوں میں وہ پھیل جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں یہودی جب جاتے ہیں, میں اسٹرابو کو جو ہسٹورین گزرے ہیں, ایک گریک ہسٹورین گزرے, ان کی میں تھوڑی اسٹڈی کر رہا تھا, تو کہتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہو, جوسفس بھی, کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جائیں اور آپ کو یہودی نہ ملے. یہ دو جو ہسٹورینز ہیں ان کی میں نے بات کی. اس کے پیچھے وجوہات ہیں. آپ دیکھیں کہ ببلیکل مطلب ہسٹری آپ کو بتائے گی, جو بائبل میں ہسٹری بیان کی ہے, آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کیوں جوسفس وغیرہ نے ایسا لکھا ہے, کیونکہ دے نیو ہسٹری ویری ویل. ٹھیک ہے صاحب, اور جغرافیہ سے بھی واقف تھے. اسٹرابو کے لیے تو یہ بھی کہا جاتا ہے. جیسے آپ نے 2 آیات پڑھی, مطلب بہت خوبصورت تھیں, اور مطلب سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اتنی کافی ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم ہسٹری کو اٹھا کے جب دیکھتے ہیں, اچھا ایک مجبوری میں ان کی اور بیان کر دوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں صاحب, انہوں نے کہیں پڑھ رکھا ہے کہ مسیح کو اور مسیح کی ماں سے کہا, کہ کتب میں پڑھا انہوں نے اپنی, کہ اونچے مقام پر چلے جاؤ. اچھا, اور ان کو اونچا مقام جو ہے وہ چونکہ کشمیر نظر آ رہا ہے, تو پھر غلطی بنیادی طور پہ یہ ہوئی کہ نوٹویچ آلریڈی ایک افسانہ لکھ چکا تھا. اس افسانے کو مطلب انہوں نے غلط سمجھا کہ شاید یہی ہے جو کچھ ہوا ہے. اور اچھا مزے کی بات, مرزا صاحب نے جو ہے اس کو مطلب سیموئل زیومر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ نوٹویش نے یہ بعد میں اقرار بھی کر لیا تھا کہ یہ افسانہ اور سب کچھ جھوٹ ہے. اچھا میرا ایک سوال اور یہ ہے کہ کشمیر سے اونچے کوئی مقام ہے دنیا میں موجود اسی طرف؟ ہمالیہ وغیرہ اونچے ہیں کشمیر سے؟ وہ ہے, مگر آپ دیکھیں جیسس کرائسٹ ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ وہ 2 شرطیں رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو اونچا مقام ہو, دوسرا وہاں اسرائیلی ہوں, کیونکہ وہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں بھیجے گئے. یہ آیت کو جو ہے وہ مطلب ان کا جو ہو بیسس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی قوم پر جو ہے عجیب قسم کے واقعات جو ہیں رونما ہوئے ہیں, ان کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں, اور بائبل کی روح سے اور آج کی ایویڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے, جبکہ یہ تھیوریز ہیں صرف کہ کشمیر میں یہودی آباد تھے, یا یہودی تو نہیں کم سے کم اسرائیلی آباد تھے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اسرائیلی دے ور اسکیٹرڈ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, اور اس کو ہم دیکھیں گے بائبل میں کہ کس طرح وہ اسکیٹر ہوئے. تو وہ پورے اسکیٹر ہوئے تھے,
اور اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ چونکہ اسکیٹر ہوئے تو بالکل کشمیر میں ہو سکتے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کشمیر میں نہیں ہو سکتے, مگر پھر مسیح جن کی تعلیم نے 3 سال کی تعلیم نے یہ اثر پیدا کیا کہ بائبل کونے کونے تک پھیل گئی دنیا کے, وہاں ایک کرسچن پیدا نہیں کر سکے. اور ایک سوال اور کہ ان کے ایک شاگرد نے جنہیں جناب مسیح نے کئی مرتبہ ڈانٹا بھی, اور بہت جلد باز گنے جاتے ہیں, حضرت پطرس, ان کے ایک مرتبہ مجمع کے کلام سے 3000 لوگ کنورٹ ہو گئے, اور لوگ ان کے شاگرد کنورٹ کیے ہی جا رہے ہیں, جیسس کرائسٹ خود سے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہ سوال ناظرین یہ اپنے پاس رکھیے کہ ان کے شاگرد جو بزدل تھے وہ بہادر ہو گئے, ان سے بھی معجزے صریحاً ظاہر ہونا شروع ہو گئے, اور وہ لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع ہو گئے. وہ پیغام دیتے تھے, کلام کرتے تھے, لوگ کنورٹ ہو جاتے تھے. اور جو اس سارے کام کی, اس ساری وجہ کی سورس تھی, ان سے ایک بندہ بھی, ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہمیں ملتی کشمیر سے. اب دیکھیے کہ بیبلیکل اکاؤنٹ از سو ایکوریٹ. آج کل کی نالج کے مطابق بھی آپ دیکھیے کہ مودی صاحب جو ہیں, مطلب پرائم منسٹر آف انڈیا, انہوں نے جب نتنیاہو سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ اتنے سارے سال ہو گئے ہیں, یعنی کہ کئی 100 سال, یعنی کہ 2,500-3,000 سال سے جوز جو ہیں وہ انڈیا میں آباد رہے ہیں. کتنے دوبارہ سے بول رہے ہیں؟ 2,500-3,000 سال سے 3,000 سال وہاں پر جو ہے مطلب آباد رہے ہیں, اور ان کو کبھی پروسیکیوشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا انڈیا میں. تو اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی. پھر ٹائمز نے, آپ مطلب اسرائیلی ٹائمز نے یہ لکھا اپنے اس میں کہ صاحب 27 صدیوں کے بعد 27 صدیوں کے بعد اب اسرائیلیز واپس آ رہے ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ 27 کا فگر جو اسرائیلیز کے پاس ہے, اٹ از ایگزیکٹلی ان اکارڈنس ود دا بائبل. ٹھیک ہے سر, ہاں جی, میں چاہوں گا کہ مطلب آپ جو ہے ڈیوٹرانومی نکالیں, ٹھیک ہے, اور ڈیوٹرانومی سے ہم 28 چیپٹر پڑھیں گے, اور اس کی 49, اور ہم اس کے اندر 42 جو ہے وقت بچ جائے. تو میں اس سے پہلے بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں پلیز, تاکہ جو ہے نا سمجھ میں آ جائے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے کیا. اب دیکھیے کہ اسرائیلی قبیلے سارے ایک جگہ تھے جب حضرت داؤد کا مطلب وہ ہوا, ٹائم آیا, اور اس کے درمیان یعنی 1000 سال قبل از مسیح اور 600 سال قبل از مسیح تک اس کے درمیان کہیں کنگڈم جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی, سپلٹ ہو گئی 2 قبیلوں میں. ایک بنی افرائیمی جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے, جو ناردن قبیلہ ان کا بن گیا, جو ناردن مطلب اسرائیل تھا, 10 قبیلے, اور جو یہودا بنیامین ایک طرف ہو گئے. پھر اس کے بعد سدن قبیلہ جو ہے وہ جوڈا کا قبیلہ بن گیا. تو اس وقت یعنی کہ یہ 600 اور 1000 کے درمیان 722 میں, ہاں جی, 722 میں اسیرینز نے, اب یہ 722 اور 2000 لے لیں, اٹ از ایگزیکٹلی 27 مطلب 100 ایئرس. اس کا مطلب اسرائیلیز نے ذکر کیا کہ 27 صدیوں کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ مطلب اس وقت 722 اکارڈنگ ٹو بائبل اس وقت ہوا کیا تھا. تو ہم یہ ڈیوٹرانومی میں وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے اسیرین قوم, جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اپنا کیا نام ہے ان کا, مرزا صاحب نے کہا کہ مطلب جو یونا نبی تھے اپنی قوم کے پاس, اپنی قوم کی طرف, یہ اسیرینز وہ تھے جو فتوحات پہ فتوحات کر رہے تھے, اور انہوں نے 722 کے اندر اسرائیل کو بکھیرنا شروع کیا, ان کے ناردن قبیلے کو انہوں نے نقصان پہنچانا شروع کیا. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اسکیٹرنگ کا عمل کس طرح سے. یہ احمدی جماعت کے لیے ہسٹری کا لیسن بھی ہوگا, اور ببلیکل کنٹیکسچوئل تھیولوجی بھی ان کی بھی بہت اچھی ہوگی. پڑھتے ہیں استثنا کی کتاب 28 باب اس کے 49 آیت سے, خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا, جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے, اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا. اس قوم کے لوگ ترش روح ہوں گے, جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے, نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے. وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے. اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں. اور تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں. تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے. کیا بات ہے. تو یہ 722 کا واقعہ جب اسیرینز نے ان کے اوپر قبضہ کیا. قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ مطلب کچھ کو
انہوں نے ایگزائل میں بھیج دیا اور پھر دوسرے بیرون ملک کے لوگوں کو ادھر لا کے بسایا. ہاں جی. تو جب انہوں نے ایگزائل میں بھیجا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بنی منسے تھے اور بنی افرائیمی تھے. اور انڈیا میں جن کا ذکر مطلب جیسے ہم نے مودی صاحب کی زبانی سنا کہ مطلب اتنے عرصے سے ہم نے کوئی پرسیکیوشن جو ہے مطلب ان کے ساتھ نہیں کی اور اس طرح, تو وہ میزورم کے علاقے میں آ کے اور آندھرا پردیش میں آ کر جو ہے وہ رہنے لگے. کشمیر میں نہیں, سوری نہیں کشمیر. ٹھیک ہے سر. آپ دیکھیں کہ ذہن میں یہ رکھیے کہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ 80,000 کے قریب اسرائیلیز واپس آ چکے ہیں اور تقریباً 5,000 صرف انڈیا میں رہ گئے ہیں. اور میں ایک چیز اور پڑھ رہا تھا, اور سوری میں جی جاری رکھیے, سوری معذرت. وہ یہ کہ آپ سوچئے کہ اگر ایک قوم ایک قبیلے کی صورت میں کسی جگہ جاتی ہے اور اس کو 27 صدیاں گزر جاتی ہیں, 27 صدیوں میں اس کی ملٹیپلیکیشن کس لیول پر پہنچ جائے گی, تو ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے. تو کشمیر میں اگر 10-15 اسرائیلی تھے بھی تو یہاں تو بہت بڑی تعداد ہے, ادھر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اگر شرط یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں تک وہ پیغام پہنچائیں گے تو پھر پہلے ان کا حق بنتا تھا, تو یہاں پر جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, ادھر نہیں. ٹھیک ہے صاحب. ہاں وہ کہہ رہے ہیں مطلب کیونکہ دیکھیے نا معاملہ صرف اونچے مقام کا تو نہیں ہے, تعداد کا بھی ہے, تعداد کا بھی تو ہے نا, اور لوگوں کا بھی تو ہے. دونوں چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو مرزا صاحب کیسے اس کا جواب دیں گے؟ اور پھر ایک بات یہ کہ جو اونچے مقام کے لوگ ہیں, اگر جناب مسیح وہاں پر پہنچ بھی گئے تھے, انہوں نے جا کے بتایا نہیں ان لوگوں کو. ہاں بالکل, کہ بھی مسیح ادھر آ گئے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. ان کوئی ایسی تحریر نہیں ملتی, مطلب مسیحیت کے پھیلنے کا آپ کو نہیں ملتا, تو یہ کافی مشکل ہو جاتی ہے. مطلب میں ایک ریسرچ دیکھ رہا تھا اور جو آپ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ ابھی تک مسیحوں کی تعداد بڑی کم ہے وہاں پر. مسلمان سب سے زیادہ 79-80 کی پرسنٹیج ہے, پھر اس کے بعد 29% ہندو ہیں, اس کے بعد ٹوٹل جو کشمیری کرسچنز ہیں ان کی تعداد جنہیں مسیح نے پیغام سنایا وہ 605 ہیں, اور وہ بھی احمدی نہیں ہیں, وہ مسیح ہیں. اور جو احمدی ہیں آئی ڈونٹ نو وہ کس طرح سے فگر آؤٹ کرتے ہیں اس کو. تو مرزا بشیر الدین صاحب کی جو جماعت ہے ان کو ان باتوں کی طرف توجہ ضرور دینی چاہیے. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ کہنا چاہتے کہ آپ بتا رہے تھے اور شہروں میں. ہاں بالکل, تو یہ آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ if I'm not mistaken تو مطلب 80,000 سے زیادہ کا فگر ہے. جیسے میں نے کہا یس 80,000. ٹھیک ہے صاحب, 80,000 کا فگر جو ہے وہی ہمیں بتا رہا ہے کہ 80,000 وہاں آئے ہیں اور 5,000 صرف وہاں رہ گئے, تو 80,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے. تو یہ پہلی جو مطلب پرسیکیوشن اور جو پہلی جو ایگزائل میں بھیجنے کا جو آپ دیکھیں کہ اسیرینز کے ذریعے ہوا, پھر تھوڑے سا بعد میں آ جاتے ہیں نبوکت نظر کے زمانے میں. نبوکت نظر کے زمانے میں بھی لوگوں کو انہوں نے یہی کیا, کیونکہ اس نے جب آگے قبضہ کیا, قبضہ کرنے کے بعد اس نے ان کو پھر سکیٹر کیا, کچھ کو اس نے مطلب وہ کر لیا, کچھ کو ایگزائل میں بھیجا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کوچین وغیرہ کے اندر اور کیرلا وغیرہ کے اندر جو ہے, کیرلا کے اندر جو ہے مطلب یہ جو لوگ تیلگو مطلب اسرائیلیز ہیں, آپ سمجھ لیں کہ تیلگو اسپیکنگ اسرائیلیز ہیں, تو یہ آپ کو ملتے ہیں. تو یہ وہ دور ہے. پھر اس کے بعد رومنز آئے 70 کے اندر. تو یعنی آپ دیکھیں کہ اسکیٹرنگ ان کی لگی رہی ہے, اور یہ اسکیٹرنگ کے بارے میں بائبل بھی مطلب بیان کرتی ہے. ہم تھوڑا سا پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, ایک خیال آ گیا, یہ ہماری جو کمیونٹی سن رہی ہے اس وقت, کہ جو لوگ آئے جنہوں نے حضرت پطرس کا کلام سنا, اگر وہ کنورٹ ہوئے واپس گئے, اور ہم نے ہسٹری کے اوپر ایک بات کی تھی, ایک ہم نے سیریز چلائی تھی, انہوں نے جا کے منادی کا باعث بنے اپنے ملکوں میں جا کے, تو آسیہ سے بھی آئے, ہندوستان سے بھی آئے ہوں گے, وہ یہ ایریا تھا وہیں پر بستے تھے. تو کسی نے جا کے جناب مسیح کو دیکھا اور دوبارہ آ کے نہیں بتایا اگلی یروشلم کے اس میں, یا اگر تباہ بھی ہو گیا تھا لیکن اپنے لوگوں کو نہیں بتانا شروع کیا, کیونکہ مدرسے وغیرہ تو ہوتے تھے ان کے. کوئی ایسی تحریر ہمیں نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کی تحریک ہوئی ہے. سوری, پلیز جاری رکھیں. پرابلم صرف یہ ہے سہیل کہ مطلب ان کا فوکس جو ہے صرف ایک ہی جگہ رہا ہے مرزا صاحب کا. مرزا صاحب دوسری ہسٹری کا مطالعہ کر ہی نہیں رہے, کہ دوسری طرف جس وقت کرسچینٹی اتنی تیزی سے پھیلی ہے اس کی طرف آپ دھیان کیوں نہیں دے رہے. تو وہاں پر بھی مطلب کچھ ہو رہا ہے. اور رومنز, اور آپ سوچ لیں کہ رومنز اتنے خطرناک لوگ تھے. آپ یہ دیکھیے کہ رومنز کے یہاں یہ تھا کہ اگر جس شخص کو سزائے موت ملی ہے, اگر وہ نہیں مرتا تو پھر وہ مارا جاتا ہے جو اس کے اوپر تعینات ہوتا ہے. تو دیکھیے کہ اور یہ اپنے مجرم کو چھوڑتے نہیں تھے, کیونکہ ان کی جو حکومت تھی بالکل ایسے ہی پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی زمانے میں برٹشرز کی تھی. پوری دنیا پہ تقریباً ان کی حکومت تھی. تو یہ تو اپنے مطلب مجرم کو جانے ہی نہیں دے سکتے تھے کبھی بھی, یہ تو کہیں سے بھی پکڑ کے لے آتے, نہیں چھوڑتے کبھی بھی. قانون ہی کے ذریعے سے تو حکومت کر رہے تھے, وہ نہیں چھوڑتے کبھی بھی.
تو یہ مطلب اتنی غلط فہمی کہ اگر خدا نے نکال کے لے کے جانا ہی تھا تو پہلے لے جاتے. اتنی مار کھلوانے کی کیا ضرورت تھی, اتنا زخمی کروانے کی کیا ضرورت تھی. اور جیسس کرائسٹ کی ٹیسٹمنی کیا ہونی تھی کہ مطلب وہ ایک اتنے زخموں سے چور شخص اتنی دور تک پہنچتے اور پھر وہ جا کے بتاتے کہ میں آپ کا جو مسیح موعود ہوں, میں ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر رومنز نہیں مارتے تو ان کشمیری یہودیوں نے ضرور مار دیا ہوتا. اور اس کے لیکن آپ نے کچھ ریفرنس اور بھی مجھے بتائے تھے, ان کے بارے میں بتا دیں. کیونکہ اسکیٹرنگ جو ہے اس کے بارے میں نے کہا کہ مطلب بائبل اس کو بیان کرتی ہے. ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مطلب یہ ان کی بات غلط ہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں, جو آج کی دنیا کہہ رہی ہے, جو مودی صاحب کہہ رہے ہیں, جو مطلب نتن یاہو بول رہے ہیں, جو اسرائیلی ٹائمز بول رہا ہے, وہ بائبل سے ریلیٹڈ ہے, اس کی ان اکارڈنس ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ آیات بیچ میں سے ضرور دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آپ 28 نکال لیجئے دوبارہ, 63 اور 64 پڑھ لیجئے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف یہ نہیں کہا کہ مطلب تمہارا گھیراؤ ہوگا, تمہارا محاصرہ ہوگا, بلکہ تم دنیا میں پھیل بھی جاؤ گے. اچھا, اسی چیپٹر کے استثناء کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 63ویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا, ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا, اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے, اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا. تو یہ اسکیٹرنگ جو ہے, آپ دیکھیے کہ یہ اسکیٹرنگ جو ہے یہ بائبل بتا رہی ہے, یہ بائبل کی نبی کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے. بائبل تو ہم اگر کلام مانتے ہی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کم سے کم دوسرے لوگ جو ہیں حضرت موسیٰ کو نبی تو مانتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں استثناء 18 کو کوٹ کیا جاتا ہے خاص, یہ وہی کتاب ہے یہ. تو کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اس کی پیشن گوئیوں کو دیکھیں, اسکیٹر کر دیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ, صرف ایک جگہ نہیں, ناٹ ان کشمیر اونلی, تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ٹھیک ہے, تو مسیح کا تو آپ کام مشکل میں ڈال رہے ہیں اگر آپ مسیح کو جگہ جگہ بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ اسرائیلی ہیں جہاں تمہاری قوم ہے وہاں تمہیں جانا ہے. تو پھر تو بھیا دوسروں کا زیادہ حق بنتا ہے, ایتھیوپیا کا زیادہ حق بنتا ہے, وہاں کا زیادہ حق بنتا ہے. وہ صرف اونچے مقام کو لے کے بیٹھے ہوئے, بھائی صرف اونچا مقام نہیں ہے, تعداد بھی ہے, دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ناظرین, ہمیں سائن ملا ہے کہ وقت بہت کم ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں, ہم اس کو بیچ میں چھوڑنا نہیں چاہتے. ایکچولی اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کتاب کا کنکلوژن کر رہے ہیں, ایک ریویو ہوتا ہے کتاب کا, ہم اس کا ریویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم نے اس کو پڑھا ہے, اور جب ہم نے اس کو پڑھا ہے, اس کا مطالعہ کیا ہے ان اعتراضات کو سمجھنے کے لیے جسے ہم غلط فہمیاں سمجھتے ہیں, اور یہ غلط فہمیاں تب پیدا ہوتی ہیں جب آپ کسی سے واقفیت نہیں رکھتے, کوشش نہیں کرتے حقیقت سے, یا اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تنگ نظری سے قائل ہو کر آپ اس طرف اس کتاب کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے. تب ایسی باتیں تب ظہور پذیر ہوتی ہیں, اور ہم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا, ہمارا ایمان نہیں ڈگمگایا اس کتاب کو پڑھنے سے, بلکہ ہمیں مزید سمجھنے کا موقع ملا کہ ہم کس طرح سے جو ہمارے پہلے مسیحی مبلغین تھے وہ جو کام نہیں کر پائے ہم کر پائیں. ہم آپ کے اعتراضات کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں, ہم آپ کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں, اور ہماری آپ سے صرف یہی گزارش ہوتی ہے کہ آپ کلام مقدس کا خود مطالعہ کریں. تو آپ سے درخواست ہے کہ کلام کا مطالعہ جاری رکھیے, ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے, اور کوئی بھی اعتراض ہو ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا. تب تک کی اجازت دیجیے, خدا حافظ.